الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان تو رخصت ہو چکا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتا بھی ہے اور اس کے بعد ہر سال رمضان آتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے. خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس رحمتوں والے مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیا. واقعتاً حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ نیکیوں کے لوٹ سیل کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. مسلمان اگر آپ ایک ایوریج اندازہ کریں تو 5 وقتہ نماز پڑھنے والے جو پابندی سے پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمانوں میں 8-10% سے زیادہ نہیں، اور روزہ جو ہے اس کا اہتمام کرنے والے اس سے قدرے کچھ زیادہ ہیں، کیونکہ روزے میں پھر مسجدوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حاضری کچھ بڑھتی ہے اور لوگ نماز کے مقابلے میں کچھ قدرے زیادہ ہیں. لیکن ان کو بھی اگر آپ ریئلسٹک ایک جائزہ دیں گے تو اگر نماز پڑھنے والے 7-8% ہیں تو روزہ رکھنے والے 12-15% ہوں گے. تو باقی کہاں ہیں؟ ایسے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ جو بانی محترم کے درس سن کر دین کی طرف متوجہ ہوئے، والد صاحب کی اور قرآن کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. ایک صاحب نے خود بتایا، اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کس مقام پہ پہنچایا ہے ماشاءاللہ، وہ اس کو دیکھ کر جو ہے طبیعت خوش ہوتی ہے، ان کی دینی جذبے کا بھی اور عملی جو لگن ہے دین کی. کہ کسی دوست کے ساتھ گئے تھے، اس نے جو ہے خطبہ ہے وہ آخری جو ہوتا ہے وداعی جمعۃ الوداع، وہ دوست جو ہے جمعۃ الوداع کے لیے گئے تھے اور انہیں ساتھ لے گئے تھے کہ ان کے پاس گاڑی تھی کہ مجھے مسجد لے جاؤ. تو کہنے لگے اس نے تو جمعہ پڑھ دیا، میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہا. تو یہ ہے ہمارا عمومی طور پر دین کے ساتھ جو لگاؤ کا معاملہ ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے. خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ، ان کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہرحال بد نصیب وہ ہیں کہ جنہوں نے اس رحمتوں والے مہینے سے کو بھی غفلت سے گزار دیا. ان بد نصیبوں میں بھی 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں، ان کی زندگی میں یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ہماری ایلیٹ کلاس اکثر جو ہے وہ اس رخ پر ہے اللہ ماشاءاللہ. دوسرے وہ ہیں کہ روزہ تو رکھا، لیکن جیسے کہ احادیث پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں بعض کہ انہیں بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع. روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن باقی روزے میں آپ جائز چیزوں سے تو رک گئے ہیں. پیاس لگی ہے، پانی نہیں پی رہے، بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھا رہے، بیوی پاس موجود ہے لیکن رکتے ہیں کہ روزے میں جو ہے اس کی قربت صحیح نہیں ہے. لیکن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور کام غلط کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس کے اندر غلط چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو کوئی روزہ نہ ہوا کہ جائز چیزوں کو تو حرام کر دیا اپنے اوپر، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے روزے میں نہیں استعمال کر سکتے. ناجائز چیزوں کا کام جاری ہے، تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے. کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک کے، فاقے کے. تو یہ 2 طرح کے لوگ. وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامه وشرابه. جو شخص روزے کی حالت میں بھی
جھوٹی بات کہنا اور جھوٹے کام کرنا یعنی غلط گناہوں کے کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ بیٹھتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے وہ حدیث بھی سنائی تھی، ایک دفعہ پھر ذہن میں رات تازہ کر دیجئے، جس کا حاصل یہ تھا، طویل حدیث تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم رکھ رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے آمین آمین 3 دفعہ ہوا۔ بعد میں آپ نے صحابہ کو ایکسپلین کیا کہ یہ کیوں ہوا تھا۔ صحابہ بھی متجسس تھے کہ یہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ اللہ کے رسول خطبے کے لیے تشریف لا رہے ہوں اور ہر ممبر کے ہر سٹیپ کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، غیر معمولی بات تھی۔ بعد میں نماز کے بعد آپ نے ایکسپلین فرمایا، وضاحت فرما دی کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی۔ ان میں سے ایک وہ بھی تھا کہ جسے رمضان کا مہینہ میسر آیا ہو اور اس نے اپنی بخشش کا سامان نہ کیا ہو، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا ہو، اس پر لعنت ہے اللہ کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ تو بہرحال وہ ماہ رمضان گزر چکا ہے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کا تعلق اب رمضان کے بعد سے ہے کہ دیکھیے ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت کا ایک پہلو تو ہم پر واضح ہے کہ ہر نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں، اور اسی میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اس رات کی عبادت ایک طرف، یہ ہے اس کی برکات۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے روزے کا کہ اس روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر خوش نہیں ہوتا، اس کا ایک مقصد ہے اس عبادت کا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا اسی طرح جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلی اقوام پر، پہلی امتوں پر۔ اور کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ ہے ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر 70 گنا۔ دوسرا یہ ہے کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ وہ تو اصل میں ایک ضرورت ہے تمہاری تقوی پیدا کیسے ہوگا اس کے لیے ٹریننگ ہے یہ روزہ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اللہ کو رب مانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، اس کا لازمی منطقی تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں۔ وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا رحمت للعالمین بنا کر، اور یہ بھی بتا دیا کہ دنیا تمہاری جو ہے یہ تمہاری عیش گاہ نہیں ہے۔ کیوں بھیجے گئے ہو؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، موت تک، آخری سانس تک حالت امتحان میں ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر حیثیت سے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزمایا، کسی کو کم دے کر آزمایا، کسی کو جھونپڑی سے اٹھا کر جو ہے وہ پہنچا دیا ہے شاہی محل میں، اور کسی کو اس کے برعکس کر دیا۔ لیکن یہ ساری صورت نہیں، حقیقت نہیں ہے، آزمائش ہے، دیکھتے ہیں تم کرتے کیا ہو۔ تمہیں کرنا کیا ہے دنیا میں؟ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، اور اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رہنمائی، کامل رہنما بن کر اللہ کے حضور نازل ہوئے، آپ مبعوث ہوئے، اور قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا ہوئی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا، تقوی ہے گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، تو پھر ہماری آخرت بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کو بھی معاف کر دے، اسے اختیار ہے، لیکن اس نے جو اپنا ضابطہ بتایا ہے، جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن مجید میں 20 مقامات پر یہ بات آئی ہے، جنت ان کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہوگا۔ اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ وہ تقوی دنیا میں رہے گا تو پھر جنت کے مستحق بنو گے۔ ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی ظلال وعیون، 20 مقامات، جنت ان کے لیے۔ چنانچہ ایک مقام پر سورہ طور میں تو فرمایا، اہل جنت کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اہل جنت
یعنی جب حساب کتاب ہو گیا اور جو اللہ کے باغی تھے، سرکش تھے، گناہگار تھے، احکامات کو توڑنے والے تھے، وہ پہنچ گئے اپنے انجام کو جہنم میں، اہل جنت جنت میں پہنچ گئے، تو ایک نقشہ کشی کی گئی ہے سورہ طور میں ایک جگہ کہ آپس میں بیٹھے ہوں گے، خوشگپیاں ہو رہی ہوں گی اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تھی جو تمہیں یہاں پر لے آئی، تمہارا دنیا میں کیا عمل تھا جس کی وجہ سے آج تم کامیاب ہوئے، سوال کریں۔ تو قرآن مجید نے جو جواب دیا ہے اہل جنت کا وہ یہ ہے، انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے تھے، یعنی گناہوں سے بچتے تھے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ڈرتے رہتے تھے ہم ہر وقت کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہمیں پکڑ لے، اور اس خیال سے ہم گناہوں سے بچتے تھے، تو اللہ کا یہ فضل ہوا کہ آج ہم یہاں پر جنت میں بیٹھے۔ تو مسلمان تو بے پناہ ہیں، اس وقت اربوں کی تعداد میں ہیں۔ تقوی کہاں ہے؟ اور تقوی سیدھی سی بات ہے، اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، یہ آیت جو ہے بالکل جو میں نے آج آپ کو سنائی ہے، اسی قرآن مجید کے اسی مقام سے لی ہے۔ وہ 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، جس میں روزے کے احکامات آئے ہیں اور ساری اس کی فرضیت اور اس کی تفاصیل اور اس کے اندر جو رعایتیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی رکوع میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ 23واں رکوع، آخری آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ لگتا ایسے ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روزے کی عبادت سے، لیکن بہت بڑا تعلق ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طور پر ہڑپ نہ کیا کرو، کسی کا حق مار لیا، کچھ غصب کر لیا، ناجائز طور پہ کوئی چیز حاصل کر لی، جو چھینا جھپٹی ہمارے ہاں رہتی ہے، ہر شخص داؤ پہ ہوتا ہے۔ تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال آپس میں ایک دوسرے کے ہڑپ مت کرو باطل طریقے پر، کسی کا مال ناحق غصب کرنا، ہتھیا لینا، کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے مال بٹورنا، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس کو حکام رسی کا ذریعہ نہ بناؤ، کسی مال کے ذریعے انسان یہ جو بڑے بڑے ٹھیکے لے رہے ہوتے ہیں، یہ کتنی رشوت دے کر وہ ٹھیکے لیتے ہیں سرکاری، سب کو پتا ہے۔ پاکستان میں تو خیر یہ بچہ ہی جانتا ہے کہ مقصد حیات یہ ہے کہ جہاں ہاتھ پڑے لگاؤ، جو میرٹ تمہارا نہیں بنتا لیکن پیسے کے ذریعے تم وہ حاصل کرو۔ رشوت کے ذریعے ناجائز فوائد حاصل کرنا، جو ایک اعتبار سے دیکھا جائے الا ماشاءاللہ ہر جگہ نیک لوگ ہیں، لیکن سرکاری ملازمتوں کے اندر تو سارا کام ہی یہ ہے۔ سرکاری ملازمت کے اندر صرف اٹریکشن یہ ہے کہ آپ کو ایسے مواقع ملتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے پہلے ان سے کھینچیں گے، ہر جگہ جو ہے وہ مطالبہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی ایک مسجد کے لیے مرکز بنایا ہم نے، تنظیم اسلامی کا، اللہ کے فضل و کرم سے بن گیا، اس کے لیے NOC لینا پڑا تھا، اور اس NOC کے لیے 8 ڈپارٹمنٹ سے جو ہے اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن ہوتی ہے، اپروول ملتی ہے، ہر جگہ پیسے دو۔ 5-6 سال گزر گئے، ہمارا کام نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے رشوت نہیں دی، طے کیا ہوا تھا کہ نہیں دیں گے، اور لگتا تھا کہ پتہ نہیں شاید اگلے 50 سال بھی گزر جائیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا، اور وہ بھی ایک ذریعہ ایسا بن گیا کہ DCO ایک ایسا شخص تھا جو ہماری تنظیم کے کسی جاننے والا کا تھا، اور اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کوئی انصاف دلوا دو، تو وہ انصاف ہمیں وہاں سے ملا، ورنہ کوئی امکان نہیں۔ ہر جگہ تقوی یہ ہے، تقوی کا جو ہے معیار یہ ہے کہ آپ حرام سے بچیں، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں، اور روزے کا بھی حاصل یہ ہونا چاہیے تقوی، اور تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ رزق حلال، دوسروں کا مال غصب کرنے سے بچنا، اور خاص طور پر رشوت، اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا، دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اور مال گھسیٹنا۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر روزے کا اصل حاصل فوت ہو چکا۔ ہاں، اگر اس معاملے میں انسان نے اپنی اصلاح کی ہے تو گویا کہ اس نے اس ماہ رمضان کے روزے سے فائدہ اٹھایا۔ یہ ہے اس روزے والے
جو رکوع ہے 23واں رکوع سورہ بقرہ کا، اس کا آخری اس کا ہے میسج۔ اب ایک دوسری طرف میں آ رہا ہوں، لیکن ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے؟ ماہ رمضان کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ ایک بات رہ گئی تھی، اسی بات کو جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی ہے اور جو بیسک اس کا تھیم تھا، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے خوبصورت انداز سے یہ بات کہی کہ روزے دو طرح کے، دو روزے ہیں۔ ایک روزہ تو وہ ہے جسے ہر مسلمان جانتا ہے، سمجھتا ہے، اسے معلوم ہے رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے اور روزے میں کیا کرنا ہے، یہ اس روزے سے تو سب واقف ہیں۔ ایک روزہ وہ ہے جو انسان کی زندگی کے آخری سانس تک چلتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، وہ کہنے لگے کہ یہ وہ روزہ کیا ہے؟ اس روزے میں جس سے ہم واقف ہیں اس میں بھی ہم اپنے اوپر کچھ چیزیں بندش عائد کر لیتے ہیں، کھانا بھوک لگے بھی ہے نہیں، ایک لقمہ بھی نہیں منہ میں ڈالنا، پیاس سے جو ہے دم گھٹ رہا ہے لیکن پانی نہیں پینا، اور اس میں اس کو ایڈ کر لیجئے روزے کی حالت میں کوئی غلط کام، کوئی جھوٹی بات کسی طرح کی نہیں، ٹھیک ہے، اس روزے سے سب واقف ہیں۔ دوسرا روزہ ساری زندگی کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کر دی ہیں، یہ حرام ہے، ان کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ کھلے گا قیامت کے دن، یہ موت تک چلتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام اور گناہ قرار دیا ہے، جن سے بچنے کا حکم ہے قرآن و حدیث میں، ان سے بچنا یہ بھی روزہ ہے۔ اس روزے دوسرے روزے کے اندر جائز چیزیں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایک مختصر روزہ اس کی ٹریننگ کے لیے ہے، اس کے اندر آپ نے جائز چیزوں کو بھی اپنے لیے وقتی طور پر اللہ کے حکم کے تحت منع کر دیا، بندش لگا دی۔ تو یہ جو ہے دوسرا روزہ، یہ جو اس کا خیال ہمیں نہیں رہتا، وہ ہے کہ جو حاصل ہے اس پہلے روزے کا جو منطقی نتیجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے۔ اب رمضان کے اس روزے کے حوالے سے ایک بات تو یہ آ گئی کہ اس میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے آئندہ بھی، اور اسی ماہ مبارک کے اندر ایک دوسری عبادت بھی ہے جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، تراویح ہے۔ اور اسی تراویح کے حوالے سے اصل بات کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزرے، راتیں جو ہیں، یہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے میں گزارا جائے، جس کا ایک کم سے کم نصاب بنا دیا گیا کہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھائے، یہ 20 تراویح کی شکل میں۔ قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارا تعلق یہ نہ ہو کہ صرف رمضان میں رہ جائے، اس کے ساتھ تجدید تعلق اگر ہوا ہے ماہ رمضان میں تو اس کو اب آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اس کے اندر اقبال کے وہ اشعار مجھے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ مسلمان کا عام رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہماری زندگی کے ہر گوشے کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے، لیکن اصل میں تو ہدایت کے لیے آئی ہے، اور اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی کی طرف اللہ تعالی ہمیں وہاں لے جائے گا، جو اصل کامیابی۔ لیکن ہم نے اسے کتاب مقدس بنا کر ایک دیشوی جزدان میں کہیں طاق کے اوپر سجا دیا۔ کھلتا کب ہے؟ اقبال فرماتے ہیں بایا تشترا کار جزینیس کیا یاسین ہوا آساں بمیری، اے مسلمان تجھے یہ قرآن جو ایک زندہ کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ ترین تحفہ جو انسانوں کو عطا ہوا وہ ہے، تو نے اس سے کتاب، یہ ایسی کتاب بنا دیا ہے کہ مرتے ہوئے شخص کے لیے کھولی جاتی ہے کہ یاسین پڑھ کے اسے سنا دی جائے کہ جان آسانی سے نکل جائے، بس پھر دوبارہ واپس غلاف پہ رکھ دیا۔ اقبال نے یہ شکوہ کیا تھا، اور میں جب غور کرتا ہوں تو ہم ایک قدم اور آگے گئے، شاید اس زمانے میں یہ نہیں تھا، ورنہ اقبال اس کا بھی ذکر کرتے کہ ایک مصرف اور بھی ہے۔ وہ دوسرا مصرف کیا ہے؟ وہ بھی زندوں کے لیے نہیں ہے۔ پہلا مصرف یہ تھا کہ مرتے ہوئے کو قرآن سنا دیا جائے، جان آسانی سے نکل جائے، ایک اذیت میں ہے، وہ اذیت ایک دفعہ ختم ہو جائے۔ دوسرا مصرف کیا ہے کہ جو اب مر چکا ہے، جس کا وفات ہو گئی ہے، اس کے لیے تیسرے دن قرآن خوانی کر دی جائے۔ مردوں کے لیے کتاب، زندوں کے لیے نہیں۔ اور صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا قرآن کے ساتھ؟ معمول تھا صحابہ کا ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ یہ 7 حصے جو ہے نا قرآن کے حزب،
یہ حزب اسی حوالے سے ہر ہفتے قرآن مکمل کرنا، اور اکثر صحابہ تہجد کی نماز میں یہ معمول تھا۔ ہمارا کیا معمول ہے؟ تو قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھ کر پڑھنا یہ صرف رمضان کے لیے ہی نہ ہو، اس کو آگے بڑھائیں۔ اور شروع میں مشکل ہوتی ہے، ہمارے والد محترم رحمہ اللہ فرماتے تھے کچھ لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی گزر گئی ہے، اب بڑھاپے کی عمر میں ہیں، سیکھ نہیں سکتے، تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا، عربی نہیں سیکھ سکتے، پڑھنا مشکل ہے اس لیے کہ پڑھا ہی نہیں تھا۔ تو وہ حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب قرآن نازل ہوا تو 40 سال آپ کی عمر تھی، تو اگر آپ کی بھی عمر زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک حدیث بھی ہے جو اس پہ بڑی اس میں حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ شخص جو قرآن کا ماہر ہے، یعنی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے وہ ایک اونچے مقام پر ہے، اس کا مقام تو سب سے برگزیدہ فرشتوں کے جیسا مقام ہے ان کا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران، ساتھ ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے ابھی اس کو، لیکن وہ محنت کر رہا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ ہے کہ جو تشویق، تو جن لوگوں نے نہیں قرآن کو صحیح پڑھا ہوا وہ کوشش کریں پڑھنے کی، اور جن کا معمول نہیں ہے روزانہ تلاوت کا وہ معمول بنائیں۔ ٹاپ پر تو ہمارے سامنے وہ مثال ہے کہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا، لیکن اگر آپ آغاز کریں اور یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ ایک پارہ روزانہ جو ہے میں نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت خیر ظاہر ہوگا، اور یہ رمضان کی جو افادیت ہے وہ اس کی بھی ایک کنٹینویشن انشاءاللہ جو ہے وہ آگے برقرار رہے گی۔ مزید اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ مشکل ہے تو شروع میں دو رکوع پڑھ دیے، اس کے بعد پھر تھوڑا بڑھایا، لیکن الٹیمیٹلی کوشش کریں کہ کم سے کم ایک پارہ روزانہ کا جو ہے وہ معمول بن جائے ہماری تلاوت، اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے۔ ہمارے اندر اس وقت جو دین سے دوری ہے اس کا علاج، اس کی تھراپی بھی قرآن ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے نا، ایمان کی کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ باہر سے انجیکٹ کیا جائے گا۔ مولانا ظفر علی خان کا بڑا پیارا شعر ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ یہ کوئی ایسی کموڈٹی نہیں ہے کہ جا کے بازار سے خرید لائیں، ایمان کریانے کی دکان سے لا کر خرید لائیں۔ یہ تو قرآن مجید کے سپاروں میں، قرآن پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس کے مفہوم کو پڑھیں گے تو پھر ایمان جنریٹ ہوگا۔ منبع اور سرچشمہ ایمان یہ قرآن ہے۔ یا تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ایمانی حرارت کچھ بڑھی ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، لیکن مستقل ذریعہ جو ہر وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے اور جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے وہ قرآن۔ تو اس قرآن کی تلاوت کو بھی کوشش کیجیے کہ اب اس کو معمول بنائیں، اور اپنی اگر قرآن پڑھنے میں دقت ہے تو کسی استاد سے بھی، چاہے بڑی عمر میں بھی آ گئے ہوں، اس سے ہیلپ لینے میں بھی آپ کوئی تردد محسوس نہ کریں، تو انشاءاللہ ماہ رمضان کی برکات کا ایک تسلسل جو ہے انشاءاللہ سارے سال جاری رہے گا آپ کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان دینی تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔